بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں ہوں آپ کا دوست اسد، اور آج ہم باقاعدہ طور پر پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کو سیکھنے والے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جس طرح پرفیکٹ ٹینس کو سیکھا اور اسی طرح آج ہم پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کو بھی نمبر وائز پریزنٹ کے اوپر اور اس کے بعد پاسٹ کے اوپر اور فیوچر کے اوپر اپلائی کریں گے تو ہمارے پاس جو ٹینس کی سیریز ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ تو آج ہم سب سے پہلے اس کو ہم پریزنٹ کے اوپر اپلائی کریں گے تو ہمارے پاس پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس بنے گا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں حال مکمل جاری۔ تو آلریڈی میں نے کافی میں نے لکھ لی ہے ڈیٹیل کے ساتھ، تو اب میں ساتھ ساتھ ریڈ کرتا جاتا ہوں اور آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتا جاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیسے پتہ چلے گا اگر اس ٹینس کے جو جملے اردو میں لکھے ہوئے آ جائیں تو یعنی کہ کیا نشانی ہوگی اردو میں، کس طرح ہم پہچان کریں گے اگر اس ٹینس کے جملے لکھے ہوئے آ جائیں؟ تو بالکل آسان ہے، پریویس کلاسوں کی طرح میں آپ لوگوں کو یہاں پر بھی نشانی بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے اردو میں پہچان، تو اردو میں ترجمہ کرتے وقت اس زمانے کی فکروں کے آخر میں بالکل کنٹینیوس ٹینس کی طرح رہا ہے، آخر میں رہا ہے، رہی ہے، رہا ہوں وغیرہ آتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ امپورٹنٹ بات جو کہ آپ لوگ اپنے ذہنوں میں توجہ دیجیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وقت مقررہ اور غیر مقررہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی مقررہ وقت اور غیر مقررہ وقت کا ذکر کیا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ۔ یعنی کہ مقرر وقت اس طرح ہو سکتا ہے صبح سے، شام سے، دوپہر سے، یہ ہمارے پاس مقرر وقت ہے، یعنی کہ 5 بجے سے، جس میں فکس ٹائم گیون ہو، اور جس میں فکس ٹائم نہ گیون ہو وہ ہمارے پاس غیر مقرر اوقات ہوتے ہیں، جیسے کہ 2 دنوں سے، 2 مہینوں سے، 3 سالوں سے، یعنی کہ جس میں ہمیں کوئی فکس ٹائم کے بارے میں نہیں پتہ ہو تو وہ ہمارے پاس غیر مقرر اوقات ہوتے ہیں، تو اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں اگر اس ٹینس کی جملے ہمارے پاس آ جائیں تو ان کی ہم پھر آگے انگلش کس طرح بنائیں گے، یعنی کہ انگلش بنانے کا کیا پروسیجر ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو بالکل آسان ہے، پریویس کلاسوں کی طرف فقرہ ہمیشہ سبجیکٹ سے شروع کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب، امپورٹنٹ چیز ہیلپنگ ورب، ہر کلاس میں آپ لوگوں کو بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ ہیلپنگ ورب اور ورب کی فارم، اور اس ٹینس کے اندر جو آپ کے لیے جو امپورٹنٹ چیزیں وہ تھوڑی اور بڑھ گئی ہیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی وہ جسٹ ہیلپنگ ورب اور ورب کی فارم تھی، اور اس میں آپ لوگوں کے لیے مقرر وقت اور غیر مقرر وقت بھی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد ہیلپنگ ورب بھی امپورٹنٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ورب کی فارم بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو اسی طرح آگے بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں گا کہ اس میں جو ہم ہیلپنگ ورب یوز کرتے ہیں وہ ہم ہیز بین اور ہیو بین کا استعمال کریں گے۔ اب ہیز بین ہم کہاں پر یوز کریں گے اور ہیو بین ہم کہاں پر یوز کریں گے، یہ اس کا کیا لاجک ہوگا؟ تو بالکل آسان ہے، جس طرح ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہیز تھا جو وہ ہمیشہ ہی شی اٹ سنگولر ناؤن کے ساتھ استعمال کرتے تھے، اسی طرح یہاں پر بھی ہم جو ہیز بین ہے وہ ہی شی اٹ سنگولر ناؤن کے ساتھ ہم ہیز بین کا استعمال کریں گے، اور آئی وی یو دے پلورل ناؤن کے ساتھ ہم ہیو بین کا استعمال کریں گے۔ تو اس کے بعد ورب کی فورتھ فارم آف دا ورب لگائی جائے گی، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں پریزنٹ پارٹیسپل فارم آف دا ورب لگائی جائے گی، جس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ فورتھ فارم ہوتی ہے، اور جس کو ہم فرسٹ فارم کے لاسٹ میں ہم جب آئی این جی پٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس فورتھ فارم بن جاتی ہے۔ تو آخر میں آبجیکٹ لگایا جاتا ہے، لیکن ایک اور امپورٹنٹ بات، آبجیکٹ سے پہلے سینس یا فار کا اضافہ کیا جاتا ہے، آبجیکٹ سے پہلے سینس اور فار کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب سینس کہاں پہ لگایا جاتا ہے اور فار کہاں پہ لگایا جاتا ہے، یہ بھی ایک کوسچن ہے، تو اس کے لیے بھی یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے مقرر اوقات کے لیے آپ سینس کا یوز کریں اور غیر مقرر اوقات کے لیے آپ فار کا یوز کریں۔ آبجیکٹ سے پہلے یاد رکھیں امپورٹنٹ چیزیں، یہ تین چار باتیں آپ لوگوں کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک مقرر اوقات کے لیے آپ نے کس چیز کا یوز کرنا ہے، اور غیر مقرر اوقات کے لیے آپ نے کس چیز کا یوز کرنا ہے، اور جو ہیلپنگ ورب آپ نے یوز کرنی ہے وہ کون سی یوز کرنی ہے، اور جو ورب کی فارم یوز کرنی ہے وہ آپ نے کون سی یوز کرنی ہے۔ تو یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کے بعد چلیں میں نے یہاں پر دو جملے یہاں پر میں نے اردو میں لکھے ہوئے ہیں، تو اب ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ مقرر اوقات اور غیر مقرر اوقات کے کیسے ہمیں
یعنی کس طرح ان میں گیون ہے، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر میں نے لکھے ہوئے ہیں تو 2 جملے، ایک میں مقرر اوقات ہے اور ایک میں غیر مقرر وقت کا بارے میں ہے. تو ایک ہے ہمارے پاس اسلم 5 بجے سے پڑھ رہا ہے. تو اگر آپ جملے کے اوپر غور کریں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 5 بجے سے، ایک فکس ٹائم ہے 5 بجے سے، اسلم 5 بجے سے پڑھ رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک مقرر اوقات کا جملہ ہے. تو اسی طرح آپ دوسری اگزامپل کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم 3 دنوں سے کام کر رہے ہیں. اب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کون سے 3 دن، پچھلے ہفتے کے 3 دن یا پچھلے مہینے کے 3 دن یا کون سے 3 دن، یعنی کہ کوئی فکس ٹائم نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ ہمارے پاس یہ جملہ ہمارے پاس غیر مقرر اوقات کے ریلیٹڈ ہے. تو چلیں ہم اب ان دونوں جملوں کی انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. تو اسلم 5 بجے سے پڑھ رہا ہے. تو اسلم کیونکہ ہمارے پاس ایک نیم ہے، اسلم ایک سنگولر نیم ہے، تو ہم نے پڑھا کہ ایک سنگولر نیم ہی شی ایٹ کے ساتھ ہم ہیز بین کا استعمال کریں گے. اس لیے میں نے یہاں پر اسلم تھا تو اسلم کے ساتھ میں نے ہیز بین، اسلم ایک سنگولر نیم ہے تو اس کے ساتھ میں نے ہیز بین یوز کرنا پڑا ہیلپنگ ورب. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ فورتھ فارم آف دا ورب یوز کریں گے. تو ہمارے پاس ریڈنگ جو ہے وہ ہمارے پاس فورتھ فارم ہے، ریڈ اس کی فرسٹ فارم ہے، ریڈ سیکنڈ اور تھرڈ فارم، یعنی کہ تینوں فارم سیم ہیں، فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ، اور لاسٹ جو فورتھ فارم ہے وہ ہمارے پاس ریڈنگ ہے. تو اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ مقرر اوقات کے لیے ہم سینس کا یوز کریں گے. تو میں نے یہ جو ہمارے پاس جملہ ہے اس میں 5 بجے ایک فکس ٹائم ہے تو اس کے لیے پھر ہم سینس کا یوز کریں گے 5 o'clock. تو یہ ہمارے پاس کمپلیٹلی سینٹینس بن چکا ہے. اسلم ہیز ریڈنگ سینس 5 o'clock. اسلم 5 بجے سے پڑھ رہا ہے. اسی طرح آپ لوگ دوسری اگزامپل کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم 3 دنوں سے کام کر رہے ہیں. تو ہم کے لیے جو ہم انگلش میں ورڈ یوز کرتے ہیں وہ ہم وی یوز کرتے ہیں. تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آئی وی یو دے کے ساتھ ہم ہیو بین کا استعمال کریں گے. تو اس لیے میں نے ہیلپنگ ورب ہیو بین لگائے. اور اس کے بعد جو کام کرنے کے لیے جو ہم ورب کی فارم یوز کریں گے وہ ہم فورتھ فارم آف دا ورب یوز کریں گے، ورکنگ. اور اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ غیر مقرر اوقات کے لیے ہم فار کا یوز کریں گے. تو اس کے اندر ہمیں فکس ٹائم گیون نہیں ہے تو پھر ہم اس کے اندر فار کا یوز اس لیے مجھے کرنا پڑا فار 3 days. تو کمپلیٹلی سینٹینس انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، وی ہیو بین ورکنگ فار 3 days. ہم 3 دنوں سے کام کر رہے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم انہی سینٹینس کو نیگیٹو اور انٹروگیٹو میں لے کر جائیں تو ہمارے پاس کیا پروسیجر ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا. تو بالکل آسان ہے، جسٹ آپ لوگ تھوڑی سی توجہ دیجئے تو آپ کے لیے یہ جو ٹینس ہے بالکل بہت ہی آسان ہو جائے گا. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں جسٹ ناٹ کی ایڈیشن کروں گا تو ہمارے پاس جو سینٹینس ہے وہ نیگیٹو میں چلا جائے گا. تو کیا تھا ہمارے پاس سینٹینس تھا اسلم ہیز بین ریڈنگ سینس 5 o'clock. تو اسلم ہیز میں نے اسی طرح ایز اٹ از نیچے لے آیا. اسلم ہیز آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا. تو جو ہیز بین تھا ہیلپنگ ورب اس کے درمیان میں نے ناٹ کی ایڈیشن کی. باقی سینٹینس اسی طرح ریڈنگ سینس 5 o'clock اور لاسٹ میں فل اسٹاپ. تو ہمارے پاس کمپلیٹلی سینٹینس بن چکا ہے اسلم ہیز ناٹ بین ریڈنگ سینس 5 o'clock. جسٹ ناٹ کی ایڈیشن کرنے سے جو سینٹینس ہے وہ انکاریہ میں تبدیل ہو گیا ہے. تو ہمارے پاس سینٹینس تھا اسلم 5 بجے سے پڑھ رہا ہے تو ہمارے پاس سینٹینس اس طرح بن گیا ہے کہ اسلم 5 بجے سے نہیں پڑھ رہا ہے، یعنی کہ انکار میں تبدیل ہو گیا، نیگیٹو میں تبدیل ہو گیا. اس کے بعد کہتا ہے اگر ہم اسی سینٹینس کو انٹروگیٹو میں لے کر جائیں، یعنی کہ انٹروگیٹو یعنی کہ سوالیہ جملہ، یعنی کہ جس میں کوسچن پوچھا جا رہا ہو، تو وہ کیسے ہوگا؟ بالکل آسان ہے. جو ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہے ان کو ہم کیا کریں گے، سبجیکٹ سے پہلے رکھیں گے اور لاسٹ میں کوسچن مارک لگائیں گے. تو ہمارے پاس جو سینٹینس ہے وہ انٹروگیٹو میں تبدیل ہو جائے گا. تو اس سینٹینس کے اندر جو ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہے وہ ہیز بین ہے. تو جو ہیز بین ہے، اب ہم جو ہیز بین ہے اس ٹوٹل ہیز بین کو ہم نہیں رکھیں گے. یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے، یہ بھی آپ لوگ سمجھ لیجئے. جسٹ ہم ہیز کو سبجیکٹ سے پہلے رکھیں گے اور جو بن ہے اس کو ہم سبجیکٹ کے فوراً بعد رکھیں گے. تو ہمارے پاس سینٹینس جو ہوگا اور لاسٹ میں کوسچن مارک لگائیں گے تو ہمارا جو سینٹینس ہوگا وہ انٹروگیٹو میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہیز اسلم بن ریڈنگ سینس 5 o'clock اور لاسٹ میں کوسچن مارک. تو ہمارے پاس اس کی اردو میں اس طرح ٹرانسلیشن ہو چکا ہے کہ کیا اسلم 5 بجے سے پڑھ رہا ہے، کیا اسلم 5 بجے سے پڑھ رہا ہے، یعنی کہ کوسچن فارم میں بن رہا ہے. اگر ہم جب اس سینٹینس کو ریڈ کرتے ہیں تو تب بھی ہمیں
پتہ چل رہا ہے، یعنی کہ یہ ایک سوالیہ سینٹینس ہے. تو امپورٹنٹ چیز ہے لاسٹ میں کوسچن مارک بھی لگانا، کیونکہ سوالیہ جملہ ہے. اسی طرح اس کے بعد کہتا ہے اگر ہم اسی سینٹینس کو نیگیٹو بھی ہو اور انٹروگیٹو بھی ہو، یعنی کہ ایک ہی سینٹینس میں دونوں چیزیں ہوں ایک ہی وقت میں، تو وہ کیسے ہے؟ بالکل آسان ہے. جسٹ میں ناٹ کی ایڈیشن کروں گا تو ہمارا جو سینٹینس ہے وہ نیگیٹو بھی ہو جائے گا اور انٹروگیٹو بھی ہو جائے گا. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہیز اسلم میں نے اسی طرح نیچے ایز اٹ از لے آیا، اور اس کے بعد ہیز اسلم کے فوراً بعد میں نے ناٹ کی ایڈیشن کی. بن ریڈنگ سینس 5 o'clock اور لاسٹ میں کوسچن مارک. ہیز اسلم not been reading since 5 o'clock. has اسلم not been reading since 5 o'clock. تو ہمارے پاس کمپلیٹلی سینٹینس انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. تو اب اس کی ہمارے پاس اردو میں ٹرانسلیشن اس طرح بن چکی ہے کہ کیا اسلم 5 بجے سے نہیں پڑھ رہا ہے، یعنی کہ کوسچن بھی ہے اور انٹروگیٹو بھی ہے، یعنی کہ سوالیہ بھی ہے. تو اسی طرح آپ دوستو دوسری ایگزامپل کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہے وی ہیو بن ورکنگ فار 3 days. اسی کو آپ نیگیٹو بھی اسی طرح جس طرح میں نے یہاں پر پہلے جملے کو نیگیٹو ناٹ کی ایڈیشن کر کے میں نے اس کو نیگیٹو بنایا، اور ہیز پہ اور جو ہیلپنگ ورب ہے اس کو میں نے سبجیکٹ سے پہلے رکھ کر انٹروگیٹو بنایا. تو اسی طرح آپ دوسری ایگزامپل کو بھی آپ اسی طرح نیگیٹو اور انٹروگیٹو بنا سکتے ہیں. تو اگر میں اس کو ابھی نیگیٹو انٹروگیٹو بناؤں گا تو کلاس کافی لینتھی ہو جائے گی. آلریڈی کلاس کافی لینتھی ہو چکی ہے، تو میں کلاس کو لینتھی نہیں بنانا چاہتا. تو آخر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اگر کلاس آپ لوگوں کو اچھی لگے تو کلاس کو لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اور آخر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.